میرے پاس تو زیادہ تر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے کلپ بھیجتے ہیں، انہوں نے یوں کہا، تو کیونکہ مشہور وہ ہیں زیادہ، ان کی تقریریں زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی۔ میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اتنی کمزور روایت ہے، یہ تاریخی واقعہ، کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے، تو میں اس واقعے کو درست نہیں مانتا۔ یہ جو اللہ کا نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی تاریخی روایت ہے تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا ٹھیک ہے، بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی۔ گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا، نقل کفر، کفر نباشت، معاذ اللہ، تو اس میں گستاخی کہاں سے نکل آئی؟ اس طرح کی چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ بولتے کیوں نہیں سنتا ہے۔ اب اگر ہمارے زمانے میں کوئی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ مثال دے دیں کہ تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا، تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا، کم از کم 1,85,00,000 کلپ اس کے خلاف مارکیٹ میں آئیں گے کہ گستاخ ہے، یہ اللہ کو کبھی کہہ رہے ہاتھ بن جاتا ہے، کہ اللہ کو کبھی کہہ رہے آنکھیں بن جاتا ہے، اور آنکھیں بھی اس کی بن رہا ہے، اس سامنے والے کی، جس سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دور چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنے کا دور ہے، عمل زیرو مگر باتوں کو ایسا پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، تبھی لبرل طبقہ دین سے اور دور ہو رہا ہے، علماء سے اور دور ہو رہا ہے کہ بھائی ان کا تو کچھ پتہ نہیں کب کون سی بات پکڑ لیں۔ اسی طرح یہ بھی میسج بہت چلتے ہیں، فلاں امریکہ کے فلاں شہر میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فلانی بزرگ کا مذاق اڑایا گیا، جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا، لوگ بغیر تصدیق کے ایسی چیزوں کو واٹس ایپ پہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے، اور کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے، کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت، حتی الامکان اس کی بات کا اچھا معامل تلاش کرو۔ بھئی یہ مثالیں ہیں، یہ جو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اور صحیح مطلب ہے کیا مطلب؟ اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا، گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ میرا اختیار ختم اپنے ہاتھوں پہ، میرا اختیار ختم اپنی آنکھوں پہ، اب جس چیز کو تو کہے گا دیکھوں وہ میں دیکھوں گا، گویا میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا۔ لیکن اگر پکڑنا چاہو تو اسی پہ کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے بھائی، اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کسی کی بات کو بیٹھ کے بال کی کھال اتار کے اس کو ادھر ادھر لے جانا، اس کو گستاخی پر معمول کرنا، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اچھا محمل تلاش کرو، اچھے رخ پر لے کر جاؤ اس کو۔